فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے نبی جب آپ کی طرف سے علم آ جائے اور علم آ جانے کے بعد ان کے پاس علم نہ ہو تب بھی وہ نہ مانتے ہوں، دلیل پر دلیل نہ رکھتے ہوں تب بھی تسلیم نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی۔ یعنی جو دلیل کے اوپر دلیل نہ رکھتا ہو، جو علم سے بات ہی نہ کرتا ہو، پھر اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اور اللہ کی نفرت کا ایک بڑا عنوان یہ بنتا ہے کہ پھر ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے۔ یہیں پہلے مرحلے پہ کہہ دیتا ہوں، لعنت کسی بم دھماکے کو نہیں کہتے، لعنت کوئی فائرنگ بھی نہیں ہے، لعنت عدم برکت کو کہتے ہیں۔ جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اسی پہ لعنت ہے۔ جی اب اگر میں بہت لمبی بات کروں تو بہتر ہے 2 جملے میں کہوں، جس پر لعنت ہے اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس پہ برکت ہے اس حسین کا مزار آج بھی علیہ السلام ہے۔ 1400 سال سے جو حاکم ہے وہ امام حسین کی ذات۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس وجود سے زیادہ زندہ وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اسی آبادی میں ہم چلے لاہور سے کہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آئے، اور آپ شوق ذوق احساس توجہ محبت عشق، جی ابھی تو یہ وقت مجلس کا نہیں ہے، بعض علاقوں کے مجلسوں کے وقت ہوتے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ وہ فلاں وقت میں ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا، تو تب جگہ نہیں بن رہی، یعنی اس وقت جگہ پور ہوئی بھی ہے۔ اور پھر یہ جو دروازہ ہے نا، یہ دروازہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب۔ جی بڑے بڑے پریشان حال لوگ ایک قطرہ امام حسین پر بہا دیں تو ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر دروازے پہ میرے بھائیوں نے کسی کو کھڑا بھی نہیں کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کریں کہ آنے والا ہے کون، بتاؤ بھائی یہ سنی ہے یا شیعہ؟ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی آنے سے نہیں روکتے۔ اور شاعر کہتا ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور یہ جگہ عزیزان گرامی، صلی علی محمد وآل محمد، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنے والے کی دید بدل جاتی ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے نا کہ نمبر زیادہ کم ہو رہے ہوں، آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو پھر اینک بدلوائی جاتی ہے نا۔ ہم ہر دفعہ جب مجلس میں آتے ہیں تو ہماری اینک بدلتی ہے، جی بینائی کم نہیں ہوتی، شفا پاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کی دید ہی کچھ اور ہے۔ جی میرے عزیزوں، میرے بچوں، یہ جگہ، میں جوانوں سے زیادہ بات کروں گا، بزرگوں سے دعا چاہیے، یہ جگہ ہمارے رویے بدلنے کی جگہ ہے۔ جی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جگہ سے گیا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے دور سے مجھے دیکھ کر باتیں شروع کر دی، دیکھو انہیں دیکھو، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ ہاں بعض لوگ ایسے چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہوں گا، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار کوئی بڑی گاڑی سے اتر کر آیا ہوگا، خبردار کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا،
کوئی 1000 زمین کا زمیندار، ایکڑ زمین کا زمیندار ہوگا، مگر جیسے ہی فرش عزائے حسین پر آیا، حسین کا فقیر ہے۔ بڑے بڑی حیثیت والے جہاں اپنا سر جھکائیں، وہ در حسین کا ہے۔ یہ اینک بدل رہی ہے نا، یہ دید بدل رہی ہے نا۔ دیکھیے، ہم جس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ لباس ہے، لباس۔ یہ جو کپڑے پہنے میں بیٹھا ہوں، ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں جی۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے نا، عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں یہ عربی سے آیا ہے۔ لباس کا مطلب ہے دھوکہ، لباس کا مطلب ہے دھوکہ۔ ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، ہم لباس کی بنیاد پر سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اگر کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ہم تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ذرا موٹا موٹا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہو جی، اکڑ اکڑ کر بات کر رہا ہو، کپڑے اس نے مہنگے پہنے ہوئے ہوں، تو ہم اسے بڑا آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سلام تو پہلے بعد میں کرے گا، ہم بڑھ کے سلام کر لیتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو، کون ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لباس دھوکہ دے رہا ہے نا۔ اب مولا علی کا فرمان سناؤں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ اس لباس کی بنیاد پر دھوکہ کھانے والا حسینی نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جو 4 کروڑ کی گاڑی میں گزر رہا ہو وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جو پیدل چل کے آیا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ ویسے بھی اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، کوئی مہنگی گاڑی سے اترنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ لکھ لیجئے۔ دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے، دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے کہ پیسے سے بھی خوب آرام اٹھائیں اور اللہ سے ولایت بھی لے لیں۔ اللہ ولایت انہیں دیتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ کر سادگی میں زندگی گزارتے ہیں۔ جو اپنے احساسات اور جذبات کو مارتے ہوں، اللہ انہیں ولایتیں عطا کرتا ہے۔ کائنات کا جو مولا ہے، جسے مولا کائنات کہتے ہیں نا، وہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا جی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ شوق کر رہا ہے تو پھر وہ بھی حلال ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی رکھو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مہنگے کپڑے بناؤ، مہنگے گھر میں رہو، مگر پھر یہ شوق پورا نہیں ہوگا۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، اس بنیاد پر ہمیں فیصلے لینے ہیں، وہ بنیاد کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیے، اس وقت بھی میں بہت سی شخصیات کو نہیں جانتا، لیکن میں چہروں سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شخصیات تشریف فرما ہیں، مگر سب زمین پہ بیٹھے ہیں نا۔ یہ ممکن ہے کہ میرے بھائی اپنے گھر کی شادی میں انہیں بلا کر کسی ایسی فرش پہ بٹھاتے تو شاید یہ کبھی بھی نہ بیٹھتے، اور ایسی ناراضگی ہوتی کہ شاید 4 پشتوں تک چلتی جی۔ اگر ہم اپنے گھر کی ذاتی خوشی میں بلا کر کسی کو یہاں بٹھائیں گے تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، مگر اب تو ہم حسین کے نام پر آئے، کسی کے بلانے پہ تو نہیں آئے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، وہ اس جگہ پر ملتی ہے۔ اور میں ان سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سنی برادری سے ایک جملہ کہوں گا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، فقل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو۔ قرآن کی زبان میں نبی کے بیٹے حسنین ہیں، اور قرآن کی ایک آیت تو ایک عجیب پیغام دیتی نظر آتی ہے، ذریۃً بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ آپ کی اولاد ہے تو آپ کے بھائی کی اولاد نہیں ہے، وہ بھتیجا ضرور ہوگا، اولاد آپ کی علیحدہ ہے، اس کی علیحدہ ہے۔ جس کی اولاد ہے اسی کی کہلائے گی نا۔
مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ اب اس آیت کو مولا علی نے سمجھایا۔ مولا نے جب شام سے خط آیا نا، اور وہ خط آیا تھا نثر میں، مولا نے جواب دیا نظم میں۔ ہاں، نظم میں جواب دیا علی مولا نے۔ اس میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں خبردار، تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی بڑے خاندان کا اور تم بھی بڑے خاندان کے۔ انہوں نے لکھا تھا وہاں سے کہ یا علی، آپ بھی بڑے خاندان کے، میرا دادا بھی ایسا، میرا بابا بھی ایسا، آپ کے دادا بھی، آپ کے پردادا بھی، میرے والد بھی ایسے، ہم دونوں بڑے خاندان کے ہیں، حکومت آپ کا کام نہیں ہے، میرے حوالے کریں۔ تو حضرت نے جواب لکھا تھا نظم میں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ سبقتکم الی الاسلام طرا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، میں دنیا میں آنے سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَدْهَا وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ فرماتے ہیں بنت احمد سکنا و عرسا، نبی کی دختر میری راحت جان ہے۔ مسوط لحمها بلحمی و دمی، میرا گوشت اس کا گوشت، میرا خون اس کا خون، اس کا خون میرا خون۔ اور جن دو مصروں کی خاطر میں نے آپ کو مولا کے 3 شعر اور زیادہ سنا دیے، وہ یہ تھے۔ حضرت فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا۔ ہیں علی کے بیٹے، کہلائیں گے نبی کے، ہیں حضرت ابو طالب کے پوتے، مگر کہلا رہے ہیں نبی کی اولاد۔ سادات آل رسول ہیں یا نہیں؟ وہ تو نواسے ہیں، نواسوں کی اولاد ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ میدان مباہلہ میں سرکار دو جہاں بیٹیوں کی جگہ جنہیں لے کر گئے ہیں، وہ سیدہ زہرا کی ذات، بی بی کو بیٹی کی جگہ پر لے کر گئے ہیں۔ اور تمام تر عظمتیں جس ذات کے گرد چکر کاٹتی نظر آئیں، وہ جناب زہرا کی ذات۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جی بیٹا مجھے چادر لا دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، انی اجد فی بدنی ضعفا۔ ابھی چادر لے کے سرکار لیٹے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسن تشریف لائے۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین تشریف آئے۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا، آپ پڑھ لیجئے حدیث کے ساتھ دوبارہ، یہ نہیں فرمایا مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، بلکہ فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی 2 خوشبوئیں ہی نہیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ سے ہیں۔ جو نبی کی خوشبو ہے وہ امام حسن کی خوشبو ہے۔ فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا چادر میں۔ میں سیدہ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی، نبی آرام کرنے آئے تھے، اگر کوئی آرام کے لیے چادر مانگے تو اسے آرام کرنے دیا جاتا ہے۔ یہ بچے جا رہے ہیں اور آپ بھی بھیج رہی ہیں، مگر بات اور آگے بڑھے گی۔ مولا علی تشریف لائے، سیدہ مجھے اپنے بھائی اللہ کے نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ وہ چادر میں ہیں۔ مولا علی نے آ کے سلام کیا، میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ مولا نے فرمایا، نبی نے فرمایا اے میرے بھائی تم بھی میرے ساتھ چادر میں آ جاؤ۔ فرض محال کو فرض کر لوں؟ جی وہ کم سن تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے، جناب زہرا کو تو معلوم تھا، لیکن بی بی فرماتی ہیں جب علی بھی چادر میں چلے گئے تو میں نے جا کر کہا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ میں سیدہ سے کہوں گا بی بی آرام کرنے آئے تھے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا صرف حل یہ ہے کہ نبی نے جو فرمایا نا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت کے مل جانے سے دور ہوگا۔ یہ 5 کے 5 جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو نبوت کے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، خود سیدہ نے فرمایا فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے
اور جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل بھی کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے چادر میں؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے چادر میں کون ہے؟ روٹیاں لے جاتے رہے ہو، آیتیں لاتے رہے ہو، اس گھر کے تو فرد فرد کو تم جانتے ہو۔ عجب نہیں جبریل کی آواز آئے، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان سکتا۔ جب جبریل امی جیسا اولو العزم فرشتہ نہیں پہچان سکتا تو امت کہہ رہی ہے یہ ہم جیسے ہیں۔ امت کیسے پہچان لے گی انہیں؟ جس بی بی کا نام ہی فاطمہ ہو، فطمت عن معرفتہا، فاطمہ یعنی جس کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں، نہیں پہچان سکتے کہ بی بی کون ہے۔ جی ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ انفسنا وانفسکم، اب ترجمہ کیا کیا ہے سب نے؟ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ نفس عربی میں بھی تھا، تم نے بھی اردو میں نفس بول دیا۔ ترجمہ کریں نا، ترجمہ ہوگا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ قرآن میں نبی جیسا وجود اگر اللہ نے کسی کا بتایا ہے تو وہ مولا علی کا وجود ہے۔ اس پوری کائنات میں نبی جیسا وجود، سرکار دو جہاں جیسا وجود اگر کسی کا ہے تو وہ مولا علی کا ہے۔ کوئی نبی جیسا نہیں ہے، اگر ہے تو علی ہے۔ اب یہ آرزو کیسی ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بھائی معاشرہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسلام دین مساوات نہیں ہے، ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اسلام دین عدل بھی نہیں ہے۔ کلاس دیکھیں کہاں تک لے گیا یہ گھرانہ۔ کربلا والوں نے معاشرے کی کلاس کو کتنا اونچا کیا ہے، معاشرے کو کتنی اونچی کلاس میں لا کے بٹھایا ہے، وہ ذرا سنیے مجھ سے آپ۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب تو یہ ہے کہ دو بھوکے ہوں اور دو روٹیاں ہوں تو ایک روٹی ایک کو کھلا دو، دوسری روٹی دوسرے کو کھلا دو، یہ ہے مساوات۔ جی عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اگر چوری کی روٹی ہے تو تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ چوری کی روٹی کسی کو کھلاؤ۔ عدل میں تو اور مشکل بڑھ گئی، مساوات میں ایک مشکل، عدل میں ایک اور مشکل۔ کربلا والوں نے جو ہمیں معاشرہ بنا کے دیا ہے وہ معاشرہ مساوات کا اور عدل کا نہیں ہے، وہ ہے مواسات۔ مواسات، مساوات، مواسات، میم واو الف سین الف تے۔ مولا عباس کا زیارت نامہ ایک مرتبہ پھر میرے اس خطاب کے بعد آج پڑھیے گا۔ ایھا المواسی، سلام ہو اس ذات پر جو اپنے مولا اور آقا حسین پر مواسی تھا۔ مواسی کسے کہتے ہیں؟ کربلا والوں نے معاشرے کی کلاس کو اتنا اونچا کیا ہے، برابر ایک روٹی اسے دے دو ایک روٹی، یہ نہیں کہتے کربلا والے۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے، اچھی بات ہے مگر چھوٹی بات ہے، کلاس کی بات نہیں ہے، اونچی کلاس کی بات نہیں، کچی پکی کی بات ہے۔ کچی پکی کی بات بھی بات ہوتی ہے، مگر ہم تو جہاں بیٹھے ہیں، جس کلاس میں بیٹھے ہیں، اس کا یہ امام بارگاہ اس کا کیمپس ہے جس کی ہیڈ آفس کربلا ہے۔ ہاں، امام حسین نے سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ کلاس دیکھ رہے ہیں کیسی سجی ہوئی ہے؟ اس کلاس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، انجینئر بھی بیٹھا ہوگا، زمیندار بھی بیٹھا ہوگا، ٹھیلا چھوڑ کر آنے والا بھی بیٹھا ہوگا، جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ بھی بیٹھا ہوگا، اور جو ایک سائن کرنے پہ 10 لاکھ روپے لیتا ہوگا وہ بھی بیٹھا ہوگا۔ ایسی کلاس کہیں اور ملتی ہے؟ اور ہر آنے والا جوتیاں اتار کر آیا ہے۔ ہم امام بارگاہ میں مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں، اور مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہم دنیا ساتھ باہر ہوگا کوئی کچھ ہوگا، یہاں سب فقیر حسین ہیں۔ کلاس کربلا والوں نے یہ بنائی کہ اپنے آپ کو مساوات والوں میں، اپنے آپ کو عدل والوں میں نہ رکھو۔ عدل بھی معیاری کام ہے مگر اس سے اونچی بات کرو بھائی، اور اوپر آ جاؤ اور اوپر آ جاؤ، اور وہ ہے مواسات۔ مواسات کسے کہتے ہیں؟ مواسات، پانی رکھا ہو تم پیاسے ہو، خبردار مولا پیاسا ہے لہذا تم بھی نہیں پیو، اسے کہتے ہیں مواسات۔ اپنے وجود کو اپنے مولا پہ قربان کرنا۔
برابری کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر بات کرنا ایک کمال ہے، ایک معیار ہے، مگر اپنے آپ کو قربان کر دینا کربلا والوں کا پیغام۔ غور فرمائیں، اب یہ جو عدل والے لوگ ہیں نا، یہ مساوات والے لوگ، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ ایک اسکول میں دو طرح کے بچوں نے داخلہ لیا، ایک ذہین اور ایک کن ذہن۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ میں داخلے لیے۔ ایک سال میں کئی کلاسوں کو پاس کر کے میٹرک میں آ گیا، اور ایک نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس کو پاس نہیں کیا، وہ لے دے کے تیسری میں آ گیا۔ یعنی ایک 10ویں میں ایک تیسری میں داخلہ دونوں نے ساتھ لیا، دونوں پہ خرچہ ایک جیسا ہوا، مگر ایک میٹرک میں پہنچا ہوا ہے اور ایک تیسری میں۔ اب یہ مساوات پسند لوگ اور عدل پسند لوگ جب اسکول کے وزٹ پر آئیں گے اور وہ افسران دیکھیں گے کہ بھئی ریکارڈ دکھاؤ، ریکارڈ میں دیکھا یہ بچہ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے ہیں، دونوں پہ ایک ساتھ سرمایہ لگا ہے، تو یہ دونوں ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ تو وہاں کے اساتذہ نے بتایا کہ حضور یہ ذہین ہے، یہ محنت کر کے ایک سال میں کئی کلاسوں کو پاس کرتا رہا، اور یہ کن ذہن ہے، محنت بھی نہیں کرتا، یہ کئی سالوں میں بھی کلاس پاس نہیں کر رہا، لہٰذا ہم نے اس کو میٹرک میں پہنچایا ہے اور یہ تیسری میں ہی رہ گیا۔ تو کہنے لگا نہیں، دونوں پہ ایک جیسا کام ہوا ہے تو انہیں ہونا تو ایک ساتھ چاہیے۔ اب وہ جو اساتذہ ہیں، وہ جو ذمہ داران ہیں، وہ کہیں گے بھئی کیسے ایک ساتھ ہوں گے؟ کہنے لیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا، میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ۔ اب یہ نبی جیسے تو ہو نہیں سکتے، کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ بھئی نبی جیسا جو وجود ہے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے مجھے پنجابی آتی تو میں پنجابی میں خطاب کر لیتا، مگر میں کیا کروں، مجھے آتی نہیں ہے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات۔ اور پھر جب مباہلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ توجہ میرے ساتھ ہے، تھوڑی سی گردن ہلائیے، بات جا رہی ہے تو۔ ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے، لعنت اللہ کی ہوگی، بھیجیں گے یہ۔ رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے، رزق اللہ کا ہے، آتا ان کے ذریعے، مغفرت اللہ کی ہے، ملتی ان کے ذریعے سے، علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے سے، برکتیں اللہ کی ہیں، ملتی ان کے ذریعے، اور لعنت بھی اللہ کی ہے، ملتی ان کے ذریعے سے۔ لعنت ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے اہل بیت کے مقابلے میں آ کر اہل بیت کو اذیتیں پہنچائیں، ان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ عزیزو، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اس دروازے سے ملتی ہے وہ ہے اطمینان، اور دوسری بڑی دولت جو اس دروازے سے ملتی ہے وہ ہے علم۔ علم اس دروازے سے ملتا ہے۔ دعوت دیجئے ان لوگوں کو کہ جو آج کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں، ذرا غور کریں۔ ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر فورم پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے، تبادلے میرٹ پر ہونے چاہیے، پارٹی ٹکٹس میرٹ پہ ملنے چاہیے، جی داخلے میرٹ پر ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ وہ جو میرٹ بنتا ہے وہ کس عنوان سے بنتا ہے؟ عزیزو، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ جب آپ 10 نوکریوں کی جگہ بنتی ہو اور پیپر دیے ہوں مثال کے طور پہ 200 جوانوں نے، تو آپ کو 200 میں سے 10 نکالنے ہیں نا، تو 200 میں سے 10 نکالنے کے لیے آپ ایک اور پیپر بھی لے کے آ جائیں گے انٹرویو کی صورت میں یا تحریری صورت میں۔ پھر ان 200 میں سے آپ نے جب اور چھانٹا تو اس کے اندر 150 رہ گئے، پھر آپ کو اور میرٹ بنانا پڑے گا اور معیار بڑھانا پڑے گا، ایسا ہی ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آیا کہ صاحب 10 لینے ہیں، 70 رہ گئے، پھر اور بڑھانا پڑے گا، 10 لینے ہیں، 20 رہ گئے، اب ان 20 میں سے 10 کو لینا ہے،
تو پھر اور میرٹ کو بڑھانا پڑے گا. پھر تو اتنی چیزوں کو بھی محسوس کیا جائے گا کہ یہ آیا کیسے تھا, یہ بیٹھا کیسے تھا, یہ مسکرایا کیسے تھا, قلم گر گیا تھا تو اس نے اٹھایا کیسے تھا, اس کے پاس جو ہے وہ لکھ رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے لکھ رہا تھا یا سیدھے ہاتھ سے, یہ دیکھ کیسے رہا تھا اور یہ پڑھ کیسے, اور رائٹنگ کیسی تھی. 85 میرٹ بنیں گے, جب جا کے ان 20 میں سے پھر 10 کو انتخاب کیا جائے گا. اس پوری کائنات میں اللہ نے جب میرٹ بنایا ہے نا, تو ولایت کا سب سے بڑا میرٹ علی کی ذات ہے. کائنات میں اللہ نے جسے چن کر علیحدہ کیا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے. ہمارا کہنا یہ ہے اپنے عزیزوں سے, اپنے بھائیوں سے, کہ جب قیامت میں سب کا سامنا علی سے ہونا ہے, میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں, دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں. تو جو آخرت میں پہلا ہو اسی کو تو دنیا میں پہلے نمبر پہ مانا جائے گا. یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ آخرت میں علی کا نام سب سے اونچا اور دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں علی چوتھے نمبر پر. انسان تجربے کر کر کے کمال تک پہنچتا ہے. جی میں نے جو پہلی تقریر کی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے. جی فلاں صاحب نے جو پہلی کتاب لکھی وہ انہیں یاد ہے. فلاں شعر ہم نے کہا تھا پہلے, اب سے کوئی 30 سال پہلے, وہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ شعر ہم سے ہو ہی نہیں رہا تھا, اور آج 1 گھنٹے میں ایک کلام ہو جاتا ہے. تو یہ جو انسان ہے نا, یہ تجربہ کر کر کے باکمال ہوتا ہے. عزیزان گرامی, جو اپنے تجربوں پہ چلتے ہیں وہ بہرحال کسی مرحلے پہ جا کر کمال تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن جو اللہ کا بنا ہوا ہے مانتے ہیں وہ پہلے ہی مرحلے پر باکمال کو مان لیتے ہیں. وہ جو پہلے مرحلے پہ باکمال کو ماننا ہے وہ علی مولا کی ذات ہے. 4 کسوٹیاں دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے. علم جس کے پاس زیادہ ہے وہی سب سے زیادہ ہے, وہی سب سے معتبر ہے, وہی سب سے بڑا ہے. دوسرا عنوان عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, وہ ہے جہاد. جہاد جو میدان میں ڈٹے, ناراض تو نہیں ہوں گے, جو تشریف لے جائے اس کی بات نہیں کر رہا, جو میدان میں ڈٹے, جو میدان میں ڈٹے وہ مجاہد. تیسرا عنوان ہے تقوی. تقوی کی بنیاد پر فضیلت ملے گی. توجہ کر لیا آپ نے. اور 5واں عنوان میرے عزیزو, فلاح, رستگاری, کامیابی یعنی شہادت. یہ 5 عنوان جس کے پاس کمال پر ہوں وہی کمال پر ہے. علم کا عالم تو یہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ حضرت عمر نے یہ کہہ دیا ہو, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اگر حضرت ابو بکر نے یہ کہہ دیا ہو, لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب, کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جیسے علی جیسا بچہ جنا ہو. اور اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مولا کائنات کے علم کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ علی وہ وجود ہے جس کے پاس فرشتہ بار بار آتا تھا اور 2 بار آتا تھا. ہاں, امام مالک سے تو کسی نے پوچھ لیا کہ نبی مکرم پہ فرشتے کتنی دفعہ, جبریل کتنی دفعہ اترتے تھے؟ امام مالک نے فرمایا 12,000 دفعہ. جبریل 12,000 دفعہ نبی پر نازل ہوئے ہیں. تو وہاں ایک شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے ایک اور دوست نے کہا کہ علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے؟ تو وہ یہ سوچ رہا تھا شاید وہ جواب دیں گے کہ بھئی سوال ہی غلط ہے تمہارا, علی پہ جبریل کے نازل ہونے کا سوال ہی غلط ہے. تو امام مالک نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ. تو وہ کہنے لگا لے, نبی پر 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگا تم نے حدیث نہیں پڑھی, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو جو دروازہ ہوتا ہے نا اس پہ آنے والا 2 دفعہ آتا ہے, آئے گا بھی جائے گا بھی اسی دروازے سے. یہ تو ان ہستیوں نے مولا علی کے علم کا اقرار کیا ہے. اور علی مولا کا جہاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. لولا علی لما کان الاسلام, اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے, لولا علی لما کانت نقطۃ فی القرآن, اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ ہی نہ ہوتا. یہ نقطے علی نے ڈالے ہیں. لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ, اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ ہی نہ ہوتا. یہ علی نے کعبے کو سجدہ کروایا ہے. مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. جب مولا حسین نے فرمایا تھا نا بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں,
تو فرمایا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے، مولا عباس کا جملہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی، اس حسین مولا کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا، لولا علی لما کانت لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہ ہوتا۔ آدم فمن دولا، آدم اور آدم کے علاوہ۔ ایک عنوان علم ہے، دوسرا عنوان شجاعت ہے، جہاد ہے، جہاد ہے، میدان میں ڈٹنا ہے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو، سواروں میں بھی جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، جو اونٹ پر بیٹھا ہے، جو لوہا پہنے آیا ہے، جو تلوار زیادہ بڑی لگا کر آیا ہے، کس کو مارتے ہیں پہلے؟ حضرت مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ علی کا انداز ہی کچھ اور ہے میدان میں اترنے۔ دوسرا عنوان جہاد۔ اچھا یہاں اب یہ سادہ سادہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، میرے خیال سے سب کو نعرے لگانا چاہیے نا۔ شاباش شاباش، تم نہیں ہوتے تو میں سمجھتا یہاں کوئی نعرہ ہی نہیں لگاتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کی شفا کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ دوسرا عنوان جہاد ہے، صحیح ہے؟ تھوڑی گردن ہلا دو خدا کے واسطے، گردن ہلا دیں، سبحان اللہ نہیں بولیں، وہ شاید آپ سمجھ لیں مجھے فائدہ ہوگا، جبکہ سبحان اللہ بولنے کا تو آپ کو فائدہ ہوگا، تسبیح پڑھیں گے نا۔ تو پہلا عنوان علم، دوسرا عنوان جہاد، تیسرا عنوان تقوی۔ تقوی جس کے پاس زیادہ ہے وہی زیادہ مکرم ہے، وہی زیادہ محترم ہے۔ ہم کسی کے پیسے کی بنیاد پر اور زمین کی بنیاد پر اس کی تعظیم کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں کسی کی تعظیم کرنی ہے تو اس کے تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی کا نصاب اگر کسی نے لکھ کر دیا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ حمام ابن عبادہ آ کر کہتے ہیں مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اور ایسے بتائیے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی علی مولا سے علم بھی مانگ رہے تھے اور علی مولا سے خطابت بھی مانگ رہے تھے، مجھے مجسم کر کے بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ تو فتساقل علیہ السلام عن جواب، راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا۔ مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ فلم یقنا حمام، راوی کہتا ہے حمام قانے نہیں ہوئے، کہا نہیں مولا مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں۔ علی مولا نے فی البدی 110 صفتیں بیان فرمائیں جو متقین کی صفتیں ہیں، 110 صفتیں۔ 110ویں صفت پہ چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا۔ جنہوں نے مولا سے کہا تھا نا مجھے بتائیں متقی کس کہتے ہیں، ان کا دم نکل گیا تھا۔ وہ مولا کا خطاب سن سن کے روتے رہے اور روتے روتے ان کا دل بند ہو گیا۔ مولا ان کے جنازے کے قریب آئے اور فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا اس لیے کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خطبے سے ایک آدمی کا دم نکل گیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کی محفل ہے مگر علی کی محفل میں دشمن بھی آ کے بیٹھا۔ مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی مولا نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے۔ مولا نے فرمایا سن ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، میں معرفت کا سیلاب ہوں، جب یہ سیلاب چلنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ ولا یرقى علی الطیر، اور جب میں اڑنے لگتا ہوں تو کوئی دنیا کا پرندہ ہی نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کر سکے۔ مولا تقوی کا نصاب مرتب کرنے والی ذات۔ اور عزیزو آخری عنوان اگر کسی کی فضیلت کا ہے تو ہے فوز و فلاح کا عنوان۔ ہم نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی، روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون۔
ہم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ متقی ہو جاؤ، مگر متقی ہونا ہدف نہیں ہے۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ جو فلاح ہے نا، کامیابی، دم نکلے تو اسلام پر، دم نکلے تو ایمان پر، دم نکلتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم زبان پر ہو، تب ہے کمال کہ انسان مر رہا ہے تو اللہ رسول اور علی کی ولایت کے ساتھ مر رہا ہے۔ یہ جو آخری لمحہ ہے نا زندگی کا، یہ ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل۔ اس میں علی مولا علی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے اولیاء نے، انبیاء نے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو مولا علی نے آخری وقت میں کیا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں مگر ان جنگوں کو میں کامیابی مانتا ہی نہیں ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں میرے نزدیک بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خندق اور خیبر کی جنگ، صفین اور جمل اور نہروان کی جنگیں میں نے سب کامیاب لڑی ہیں، مگر کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو شہادت کی موت چاہوں۔ بس عزیزوں، میں دو جملے اور کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ یہ جو شہادت کی موت ہے نا، یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ بھائی اگر ہیپیٹائٹس بی سی میں کوئی مرے گا تو وہ بھی مرے گا، دیوار گر جائے گی دب کے مرے گا، وہ بھی مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے عزاداری سید الشہداء میں اور اہل بیت کی خاطر ہماری جان جائے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں بہت جلد اپنے مولا کا دیدار کرنا ہے۔ مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، امام ظہور کرنے والے ہیں، بہت جلد امام کا دیدار ہونے والا ہے۔ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ اب سے 10 سال پہلے تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گئے۔ اب سے 20 سال پہلے امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ آپ کہیں نہیں گئے میرے بھائی، گھوم گھوم کے واپس آ رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں پر حقائق روشن ہو رہے ہیں۔ اس دروازے پہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جب میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھ کر واپس جاتے ہیں، خاص طور پر جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے وجود پر جو ایک بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے۔ وہ جو اطمینان، وہ جو سکون، وہ جو ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہے، وہ امام حسین کے ذکر کی صورت میں ہے۔ کون حسین ہے جس پہ ایک قطرہ آنسو گرانے والا جنت کا مستحق ہو جائے؟ نبی فرمائے کہ جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا، میں محشر میں اس کی مدد کرنے آؤں گا۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، میں محشر میں اس کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا جس نے میرے حسین پر 1 فرد کو رلایا، میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک آدمی بھی حسین پہ رولے تو وہ نبی کا پسندیدہ ہے۔ کیا ہوا ہے حسین کے ساتھ کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ کربلا میں وہ ہوا ہے جو آج 1400 سال بعد بھی ہمیں رلا ڈالتا ہے۔ جب میں اور آپ سن کر ایسے روتے ہیں تو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی؟ جب میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو صرف سن کر آ جاتے ہیں تو کوئی پوچھے نا جناب زینب سے ان پہ کیا گزری ہوگی۔ حسین مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ کہہ دوں کہ صبح سے عصر تک حسین نے سارے لاشیں خود اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پر امام بہت روئے ہیں۔ امام حسین